الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر میں آپ کو اب تک جو یہ بات سنائی پہلی دو آیتوں کے حوالے سے کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس پر قرآن اتارا، جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو، وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اس نے اختیار نہیں فرمایا بیٹا، اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجھی شریک ہمسر نہیں،
اور اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی۔ اس حوالے سے آپ یہ سن چکے کہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات ہر چیز سے زیادہ برکت والی ہیں، اور اس کی برکت کو ہم شمار کر سکتے نہیں۔ قرآن اتارا اس نے اپنے عبد مقدس پر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی کے بندے ہیں مگر عام بندے نہیں، خاص بندے ہیں۔ اور کتنے خاص ہیں، اس حوالے سے اتنا جملہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ان جیسا نہیں ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، ورنہ اس کی پکڑ میں آ گئے تو پھر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ ڈھیل دیتا ہے مگر اس کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ زمینوں آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالی کے لیے ہے۔ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس جیسا، اس کا ساجی نہیں ہے۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لفظ برکت کے حوالے سے، فرقان کے حوالے سے، عبد کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی مزید تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ بیان ہو جائے گا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات بلا شبہ خوبیاں، اس کے نام، اس کے کام برکت ہی برکت ہے، اور برکت کا تصور میں آپ کو مختصراً سمجھا چکا۔ میں نے آپ کو فرقان کے معنی بھی بتا دیے کہ قرآن کو اس لیے فرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان بہت زیادہ فرق واضح کر دیتا ہے، اور اس سے مومن اور کافر کی علامات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم سارے عبد ہیں، سرکار عبدہو ہیں، مخلص ترین بندے، مقبول ترین بندے، محبوب ترین بندے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت سنتے رہتے ہیں۔ ان کا مقام عبدیت بھی اتنا بلند ہے کہ وہاں تک جبریل کی رسائی بھی نہیں ہے۔
آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، مخلوق میں سب سے افضل انبیاء ہیں، اور میرے نبی پاک ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہر نبی عبد الہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا رد ہو گیا نصارہ کا کہ وہ اپنے نبی کی عبدیت کے منکر ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ۔ تو عبدہ کا لفظ پہلے، رسول کا لفظ بعد میں، کہ ہم پہلے اعلان کرتے ہیں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے بندے ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، بلا شبہ بندے ہیں، مگر کیسے ہیں؟ افضل و اعلیٰ ہیں، ان جیسا کوئی اور عبد نہیں ہے۔ اللہ منذر اور نذیر کے لفظ قرآن میں بیان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ڈرانے والے، کیا مطلب؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کہ ہم لوگ نافرمانی سے بچیں، ایسی خبر دینا جس میں خوف دلانا۔ وہ مبشر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں، وہ انعامات کی، جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور نافرمانی پر، انکار پر ڈر بھی سناتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جملہ مخلوق جس قدر ہے اس میں سے انسان، جنات اور ملائکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب ہوتی ہے تو میں یہ بھی واضح کر چکا آپ کو کہ وہ سب کے رسول ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ رب تعالیٰ کی ربوبیت سے خالی نہیں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رحمت سے بھی خالی نہیں۔ پہلے نبی کسی خاص قوم، خاص علاقے، خاص زمانے کے لیے تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے، کسی زمانے یا کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے تشریف لائے۔ اللہ عیسائیوں کا خاص طور پر رد کر دیا گیا کہ آج کل بادشاہت کی بات ہوتی ہے تو بادشاہ کا وارث کون ہوگا؟ جی اس کا بیٹا ہوگا۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور اللہ تعالی پر موت نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، خود سے زندہ ہے، اس کے لیے کبھی نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ نہیں تھا یا نہیں ہوگا۔ اللہ ہے، اللہ کہیے گا، اللہ ہے۔ الولد بمعنی المولود، اس کا واحد، جمع، صغیر، کبیر، نر، مادہ،
سب لیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی اولاد سوچی بھی جا سکتی نہیں۔ جب عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے بات کرنے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عبد اللہ ورسول اللہ وکلمۃ اللہ القاہا الی مریم، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں جو حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے۔ تو عیسائیوں نے آگے سے کہا وَهُوَ ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو وہ عیسائی کہنے لگے کیا آپ نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے جس کا باپ نہ ہو؟ فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ اگر یہی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو ان کو دعوت مباہلہ دی گئی تھی۔ جب مناظرے میں ہار گئے تو دعوت مباہلہ دی گئی کہ آؤ اللہ سے فیصلہ کروا لیں۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دو پارٹیاں، دو فریق بات کرتے ہیں، جب دلیل سے نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی جائے وہ سچے کو سچا کر دے اور جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ آپ وہ ذکر پورا سنتے رہتے ہیں۔ وہ شروع میں 10-12 افراد آئے تھے، جب مباہلے کے لیے تیار ہو کے آئے تو 60 افراد بہت زیادہ تیاری کر کے زرق برق لباس، چمکیلے بھڑکتے ہوئے شاندار کپڑے پہن کر آئے، بڑی تیاری کر کے آئے۔ ان کا جو پوپ تھا سب سے بڑا، وہ بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، دیکھنا ہم یوں کر دیں گے وہاں کر دیں گے۔ وہ تو بڑی تیاری کر کے آئے۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا امام حسن آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے پیچھے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ان کے پیچھے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 5 تن پاک جن کو ہم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ اور ان سب سے فرمایا جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ جب آپ میدان میں تشریف لائے تو وہ جو پوپ بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، دیکھنا یوں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، وہ چلا اٹھا، چیخنے لگا لا تباہلو، ان سے مباہلہ نہ کرو،
ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ سارے کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو بڑے دعوے کر رہا تھا، بہت زیادہ شور مچا رہا تھا، دیکھنا یوں کریں گے وہاں کریں گے، اور اب تو کہہ رہا ہے مباہلہ نہ کرو، ان کی رعایا بن کے رہنا منظور کر لو، اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تجھے اچانک کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جب تک میں ڈینگے مار رہا تھا میں نے یہ چہرے نہیں دیکھے تھے، یہ چہرے میں نے نہیں دیکھے تھے، یہ وہ چہرے ہیں، انہوں نے اگر دعا کر دی تو دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا، آج بھی نصارہ سن آف گاڈ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ خود کسی کی اولاد نہیں، اس کی بھی کوئی اولاد اونچی، وہ اس سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، زمان سے زمانیات سے پاک ہے، سمتوں سے جہتوں سے پاک ہے۔ وہ لوگ جو اوپر والا کہتے ہیں، ہم نے اس کا جواب یہی دیا ہے، اللہ اوپر نہیں، اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی گئی ہے، ہر جگہ۔ جن کی سوچ گندی ہے، جن کے ذہنوں میں گند ہے، وہ کہتے ہیں گندی چیزوں کا نام لے لے کر، تو میں نے پہلے بتا دیا ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے۔ دو الگ باتیں، ایک ہے ہر جگہ ہونا اور ایک ہے ہر جگہ میں ہونا، تو ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ تعالی کائنات کا بنانے والا، اس نے کوئی اپنا شریک نہیں بنایا، کوئی پارٹنر، ایسوسیٹر، کوئی اس نے ساجی، ہمسر بنایا نہیں۔ آسمانوں کی زمینوں کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ لفظ ملک، آپ کے ہاں تو برادری ہے، قوم ہے، اس کو بھی ملک کہتے ہیں، ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور بندوں کے لیے بھی آیا۔ تو اب معنی کیا ہے کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، خود سے بادشاہ ہے، اس کو کسی نے بادشاہ بنایا نہیں ہے، اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جبکہ دوسروں کی بات ہوگی تو پھر اس طرح ہو سکتی نہیں۔ وہ شاہی کا، بادشاہی کا واحد مالک ہے۔ جب ہم اس کو واحد کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، پھر سن لیں۔ واحد کو اردو میں آپ ایک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک۔ تو یہ ایک نمبر بھی ہے جس کو عدد کہتے ہیں، اور اس کے دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور خود ایک جو ہے وہ دو کا آدھا ہے، دو کا آدھا ہے، تین کا تیسرا ہے، چار کا چوتھا ہے، پانچ کا پانچواں۔ اللہ واحد عددی نہیں ہے۔
نمبر وائز جو کہتے ہیں اس طرح ایک نہیں. پھر لوہا اور لکڑی الگ الگ قسم ہے، نوع قسم کے لحاظ سے بھی اللہ ایک نہیں ہے، واحد نوعی بھی نہیں. جنس کہہ لیں، چاول اور چیز ہے، گندم اور چیز ہے، اجناس کی بات کرتے ہیں آپ، تو اللہ واحد جنسی بھی نہیں ہے. اللہ تعالی واحد حقیقی ہے. کیا ہے؟ پھر کہیے، یہ یاد کر لیں، جب اس کو ایک کہتے ہیں تو وہ واحد حقیقی ہے، یعنی وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں ہے.